بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی والے شادی میں دیر کریں تو کیا کیا جائے؟ میری منگنی کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن لڑکی والے ابھی شادی سے منع کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بڑی بہن کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں بہنوں کا ایک ساتھ ہی رشتہ کریں گے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کریں یا انہیں شادی کے لیے فورس کریں؟ محمد ریاض، گجرات، انڈیا سے۔ بھائی یہ عجیب بات ہے، بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی تو چھوٹی کی بھی نہیں ہوگی، تو بڑی بہن کی وجہ سے چھوٹی کو سزا کیوں دے رہے ہو بھائی؟ یہ تو بالکل ہی احمقانہ قسم کی حرکت ہے۔ تو بہرحال آپ نے آپ نے نام لکھا ہے محمد ریاض صاحب، آپ ان کو بتا دیں اگر آپ صبر کر سکتے تو کر لیں، نہیں کر سکتے، میرے بیانات آپ نے زیادہ سن لیے ہیں تو مشکل ہے صبر کرنا پھر آپ کے لیے، تو ان کو بتا دیں بھائی کرنی ہے کرو، نہیں تو ہم کہیں اور ٹرائی کر رہے ہیں۔ تو ان کو بتا دیں، انہوں نے کرنی ہوگی کر دیں گے، نہیں کرنی ہوگی تو یعنی ایسی صورت میں آپ کے لیے منگنی توڑنا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقصد بتانے کا یہ۔ اب توڑنی چاہیے کہ نہیں توڑنی چاہیے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو وہ رشتہ کتنا پسند ہے۔ اگر فرشتے جیسا رشتہ ہے اور آپ کوئی اس جیسا ملے گا ہی نہیں تو وہ مجبوری ہے پھر آپ کی۔ فورس بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ دباؤ میں آ جائیں، اب دباؤ میں آ کے کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ میں صرف مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ شرعاً ایسے موقع پہ آپ کے لیے منگنی توڑنا جائز ہے کہ بھائی ہم یہاں نہیں کر رہے، آپ نے کرنی ہے شادی تو ابھی فوراً کریں ورنہ ہم کہیں اور کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے شرعاً جائز ہے۔ باقی کرنا کیا ہے یہ آپ جانیں، آپ کے ابا جانیں، آپ کی امی جانیں۔ گھریلو حالات میں اتنی جلدی کسی کو مشورہ دیا نہیں جا سکتا، یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کلک پے ارن، یہ والی کمائی کا حکم۔ آج کل کلک پے ارن کی طرح کی بہت ساری ویب سائٹ چل رہی ہیں، ان میں لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر کچھ ایڈز یا ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں جن کے بعد پیسے بڑھتے رہتے ہیں۔ کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ ادیب الرحمن لیا سے۔ جب ہم نے اس کی تحقیق کی تھی تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی ایڈورٹائز جو کمپنی ہے نا وہ گوگل پہ ایڈ چلاتی ہے اور وہ چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، تو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بعض کمپنیاں بندے بٹھا دیتی ہیں مختلف آئی ڈیز سے، وہی اس ایڈ کو دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ دھوکہ ایک قسم کا، جو اصل کمپنی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اتنے سارے لوگوں نے دیکھی ہے، وہ حالانکہ وہ اتنے سارے نہیں دیکھی ہوتی، وہ آپ نے کوئی بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہی دیکھ کے اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ پوچھیں، کیونکہ جب ہم نے ریسرچ کی تھی تو یہی صورت ہمارے سامنے آئی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے اتنی تیزی سے بزنس لوگوں کے چینج ہو رہے ہیں، طریقہ کار چینج ہو رہا ہے، تو بعض دفعہ صورت چینج بھی ہو چکی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے یہی صورت ہوگی جو میں بیان کیا ہے میں نے، اگر یہ ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ سودی پیسوں سے باہر جا کر کمانے کا حکم۔ اگر کوئی شخص سود پر قرضہ لے کر ملک سے باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، کیا وہاں کما کر جو بنگلہ گاڑی وغیرہ بنائے گا وہ سب حلال ہوگا یا حرام؟ اگر حرام ہوگا تو اسے حلال کس طرح سے کیا جائے؟ عبد الوکیل، انڈیا سے۔ اس کو چھری سے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں گے تو حلال ہو جائے گا میرے بھائی۔ دیکھو سود پہ جب کوئی قرضہ لیتا ہے نا تو حرام رقم وہ قرض نہیں ہوتا، بلکہ وہ حرام رقم وہ ہوتی ہے جو آپ بینک کو سود دیں گے، تو وہ جو سود آپ بینک کو دیں گے نا 2% یا 4%، وہ ہے حرام۔ یہ جو قرضہ آپ نے لیا ہے نا تو بینک نے تو لوگوں کی جو پیسے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے آپ کو پکڑا دیے، تو یہ رقم تو حلال ہے، لہٰذا اس سے آپ جو بھی بزنس کریں گے، جو بھی کاروبار کریں گے، جو کچھ بھی خریدیں گے وہ حرام نہیں ہوگا۔ البتہ آپ کو سود پہ قرضہ لینے کا سخت ترین گناہ ضرور ہوگا، تو اگر آپ نے سود پہ قرضہ لے کے باہر جا کے بزنس کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے تو بزنس تو جائز ہے وہ، لیکن قرض لینے کا آپ کو گناہ ہوگا، اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح ہے مسلم بخاری کی حدیث ہے، 4 آدمیوں پر آپ نے فرمایا سود کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے: سود دینے والا، سود پہ قرضہ لینے والا، سودی معاملات کو لکھنے والا، اور سود پر گواہ بننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، توبہ کریں۔ اب اگر لے لیا ہے تو بس آئندہ کبھی بھی نہ لیں، گناہ کیا آپ نے، کاروبار اس سے حرام نہیں ہے۔ قمیص کے بٹن کھولے رکھیں یا بند رکھیں؟ قمیص کے سامنے والے بٹن کو کھولے رکھنا، اس کا اسلامی لحاظ سے کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں نے ایک دوست سے سنا ہے کہ اسے کھولے رکھنا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نشانی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ محمد عرفان کوئٹہ سے۔ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔
باقی بھائی قمیض کے بٹن گرمی لگ رہی ہے تو کھول لیں, گرمی نہیں لگ رہی تو بند کر لیں, اس سے کوئی کھولنے بند کرنے سے کوئی مذہب کا براہ راست تعلق نہیں ہے. ہاں بعض لوگ کو ہم خود کہتے ہیں بھائی قمیض کے بٹن بند کر لے, کیونکہ وہ اتنے باریک ہوتے ہیں, ان کی چانپیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ایکس رے رپورٹ باہر سے نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بند رکھیں, آپ کا سینہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے اور اس میں چانپیں وانپیں نظر نہیں آ رہی اور گرمی بھی لگ رہی ہے تو کھول کے گھوم سکتے ہیں آپ. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. البتہ دہشت گردی کی نیت سے کھولنا یا شو بازی کے لیے, جیسے لڑکے آج کل جم سے نکلتے ہیں اور وہ جناب وہ کھول کے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے کٹس ورس نظر آئیں, شو بازی ہیں, یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تمیز کے لوگ, خاندانی لوگ قمیض کے بٹن اکثر بند ہی رکھتے ہیں, اس سے انسان اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. جماعت کے لیے 2 بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے. کیا فرض نماز کی جماعت قائم کرنے کے لیے 2 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے؟ اگر ایک بالغ مرد ہے اور اس کے پیچھے 4 یا 5 مقتدی ہیں لیکن وہ بالغ نہیں ہے تو کیا یہ جماعت ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابو حذیفہ یو پی سے. ٹھیک ہے اگر پیچھے نابالغ بھی ہیں تو, کیونکہ جماعت میں جو ہے نا, جماعت کی نماز میں آپ اگر انفرادی نماز پڑھ رہے ہو اور جماعت کی نیت کر لو, پڑھا رہے ہو, امام ہو, تو بھی نماز ادا ہو جاتی ہے. تو پیچھے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ نابالغ امامت نہیں کرا سکتا کسی بالغ کی, یہ اہم مسئلہ ہے. نابالغ جو ہے وہ کسی بالغ کی امامت نہیں کرا سکتا. اچھا, پیچھے جو نابالغ ہیں وہ اگر بالکل ہی بچے ہیں, جس کو صبی غیر ممیز کہتے ہیں, یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے 4-5 سال کے بچے کھڑے کر دیے, تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. وہ آپ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ انفرادی نماز ہی کہلائے گی آپ کی.